دوستوں، مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کئی زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پہ سبھی پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے، بہت ہی لذیذ میوے پھل کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا، اور وہ اناج گندم تھا، کیونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، شیطان نے انتقام کی آگ دل میں لیے ہوئے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا، اور تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 3 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا۔ شیطان وہاں پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہوا، تو شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کراؤ۔ شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم قروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں بہتر زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر مور نے لالچ میں آ کر کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا، اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا، اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا، ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیا حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں۔
جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے ایک گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے جنتی لباس اتر گئے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم اور حوا کو دونوں کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو زمین پہ بھیج دیا گیا، اور جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ سے کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کوئی واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا تو پلیز ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اسی طرح کی روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہوں سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔